تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تم سے بڑے بڑے مسائل رکھنے والی قومیں جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ مخلص ہوئیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ عظمت عطا کی کہ تصور نہ رہا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب نوح علیہ السلام نے جب قریب المرگ تھے تو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، آمرک باثنتین وانہاک باثنتین، بیٹا دو چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، انہیں کبھی چھوڑنا نہیں، اور دو کاموں سے روکتا ہوں، ان کے کبھی قریب نہیں جانا۔ آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کی تلقین یہ تو ہم پڑھتے ہیں، ہاں پڑھتے ہی ہیں، ہم نے پارلیمنٹ کی پیشانی پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے، لیکن اس کی معنویت سے ناواقف ہیں۔ یہ پیشانیوں پہ لکھنے والا کلمہ نہیں ہے، یہ تو دل کی تختی پہ لکھنے والا کلمہ ہے۔ جب مقننہ قانون سازی کرے تو پیشانی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو۔ کوئی قانون ایسا نہیں ہوگا جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے دیے ہوئے عقائد کے خلاف ہو، جو محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہو، اور ہر قانون کو اس کسوٹی پر پرکھا جائے، میرے گھر کا مسئلہ ہے یا میری پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، یہ انڈیویجول پرابلمز ہیں یا من حیث القوم ساری امت کے مسائل ہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے میزان پہ تولے جائیں گے۔ اگر اس کے مطابق ہیں تو یہ قابل عمل ہیں، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق نہیں تو ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں۔ آمرک بلا الہ الا اللہ، بیٹا میں تجھے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتا ہوں۔ بابا اس میں کیا ہے؟ فرمایا لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ رجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم تھوڑے ہو، تمہارے پاس وسائل کم ہیں، تمہارے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے جسے بروئے کار لا کے تم اپنے معاملات ٹھیک کر سکو۔ تمہیں چائنا ماڈل چاہیے، تمہیں یہودیوں کا اکنامک سسٹم چاہیے، تمہیں عیسائیوں کا پولیٹیکل سیٹ اپ چاہیے، تو تم بہت بڑی غلطی میں ہو، تم دھوکے میں ہو۔ یاد رکھو تیرے نبی نے کہا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اس کا معنی کیا ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک امت کی فلاح، کامیابی اور سربلندی کا ایک ہی طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ جتنی امتیں دنیا میں آئیں، سب کی بقا، سب کے دفاع، سب کے معاملات کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ آمرک بلا الہ الا اللہ، بیٹا میں تجھے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتا ہوں، اسے کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ رجحت بہن لا الہ الا اللہ، 7 آسمان 7 زمینیں یہ ایک پلڑے میں کھڑی ہو جائیں، ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، زمین و آسمان بے وزن ہو کے اٹھ جائیں گے، لا الہ الا اللہ نیچے جھک جائے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ 7 زمین کی ساری فوجیں، سارے ملوک و سلاطین، وقت کے سارے بادشاہ، ساری کافر باطل قوتیں اپنے سارے وسائل لے کے آ جائیں، اور لا الہ الا اللہ ماننے والے تھوڑے سے ہوں، وہ جھکی ہوئی کمروں والے ہوں، وہ مالی طور پہ کمزور ہوں، جسمانی طور پہ بھی بہت زیادہ فٹ نہ ہوں، لیکن ان کے حوصلے بڑے مضبوط ہوں کہ لا الہ الا اللہ پہ کھڑے ہیں۔ رجحت بہن لا الہ الا اللہ، تیرے نبی فرماتے ہیں آسمان و زمین بے وزن ہو کے اوپر اٹھ جائیں گے، لا الہ الا اللہ نیچے جھک جائے۔ اپنا وزن سمجھو میرے بھائیو، اپنا وزن سمجھو۔ مفادات کی منڈی میں اپنے آپ کو نیلام نہ کرو، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ۔ 2 مہینے پہلے وہ اچھا تھا، اب میرا ضمیر جاگا ہے تو اب دوسرا اچھا ہو گیا ہے۔ یہ ضمیر بھی عجیب مخلوق ہے۔ جن لیڈروں کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں وہ زنا بھی کرتے رہیں تو یہ کبھی نہیں جاگتا، اور جب ہمارے مفادات پہ زد پڑتی ہے تو ضمیر جاگ جاتا ہے۔
جب راتب ملنا کم ہو جاتا ہے، ہاں، ہڈیاں چونڈنے کے لیے کم پڑتی ہیں، مفادات نہیں ملتے، پھر ضمیر جاگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میری قوم سبحان اللہ، وہ الو کا کان جو پچھلے الیکشن میں اس کی عظمت کے گن گاتا تھا، وہ آ گیا تو ہم نے وہ اس کا نظریہ بڑا اچھا ہے، اسے سپورٹ کر دیا، اب اسے چھوڑ کے وہ دوسرے الو کے پٹھے کے پیچھے لگ گیا، اب اس کا نظریہ بہت اچھا ہو گیا۔ قوم کی حالت بھی یہی، نظریہ ایک ہی ہے، پرکھو اس پہ۔ ہم کبھی کبھار جاتے ہیں نا نکاح پڑھانے علاقہ غیر میں، لوگ لے جاتے ہیں تو انہوں نے کلمے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، یا کم از کم وہ کوشش کرتے ہیں یاد کرنے کے، ہاں، اور وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ مولوی ویسے چہرے سے ذرا خطرناک سا لگتا ہے، پتہ نہیں یہ کتنے سنے گا، ہم نے تو 4 یاد کیے ہیں تو پتہ نہیں یہ 10 نہ سن لے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب کلمے، میں نے کہا میں کلمے نہیں سنتا، میں نماز سنتا ہوں، پہلے اسے کوئی نماز یاد کر کے سنائے پھر نکاح پڑھائیں گے۔ وہ اپنے ابے کو کہتا ہے بابا مروات آئی ایک کیڑا مولوی لے آندا ہے کہ نہ میں نماز سننی، میں تو نماز آندی ہی نہیں، ان سے کلمہ سنا کرو۔ یہ جو بڑے بڑے نظریات لے کے آتے ہیں نا آپ کے پاس، جن کے نعروں سے متاثر ہو کے آپ ووٹ دیتے ہیں، ان سے کلمہ سنا کرو، اور لا الہ الا اللہ کی تشریح پوچھا کرو، انہیں پوچھا کرو کہ جو رسول اللہ نے نظریہ حیات دیا وہ بتاؤ، جو انبیاء کا فلسفہ حیات تھا نا وہ بتاؤ، آپ کو پتہ لگے آپ کا وزن کتنا ہے۔ 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر آپ کی مخالفت پہ ہیں اور آپ لا الہ کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے نبی فرماتے ہیں قسمت رجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بھاری ہے، آسمان و زمین بے وزن ہے۔ اور اگلی بات سنو، فرمایا لو ان السماوات السبع والارضین السبع کنہ حلقۃ مبہمہ، 7 آسمان 7 زمینیں ایک صف میں کھڑی ہو جائیں لا الہ الا اللہ کو مٹانے کے لیے، قسمت ہن لا الہ الا اللہ، مقابلے میں لا الہ الا اللہ ہو، ان آسمان و زمین کے سارے پرخچے اڑا کے رکھ دے گا، لا الہ الا اللہ کبھی نہیں مٹے گا۔ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کا یہ وسیلہ ہے، یہ ملک اس کلمے پہ بنا تھا، اسے لے آؤ واپس اس کلمے پر۔ یہ لا الہ الا اللہ جو پارلیمنٹ کی پیشانی پہ ہے، اسے یہاں سے تھوڑا سا سفر کرواؤ اور سپیکر کی ٹیبل پہ لے کے آؤ، قانون ساز کمیٹیاں اور مقننہ اس کے ٹیبل پہ لے کے آؤ لا الہ الا اللہ کو۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ملک بنا کے اب اس کلمے کی سے بے وفائی کر کے تم سروائیو کر لو گے؟ جاؤ خاک چھانتے پھرو ساری دنیا کی، چائنا ماڈل لاؤ یا رشین ماڈل لاؤ یا امریکن ماڈل لاؤ، امپیریلزم لاؤ یا کیپیٹلزم لاؤ، کوئی ازم قابل قبول نہیں ہے۔ محمدی ازم وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اول و آخر مقدر ہے اس ملک کا، یہ اساس ہے میری تیری، اسی بنیاد پہ ہم نے تحریک چلائی تھی، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے 18 لاکھ شہداء نے قربانیاں دی تھیں۔ 23 مارچ کے حوالے سے نظریہ پاکستان کے تذکرے کرتے ہو، تم کیا جانو نظریہ پاکستان کیا ہے؟ چند جہازوں کے اڑتے ہوئے جہازوں کے نکلتے ہوئے دھوؤں کو دیکھ کے سلیوٹ مار کے تم سمجھتے ہو ہم کامیاب ہو گئے؟ تم کامیاب تب ہو گئے جب لا الہ الا اللہ کی صدائیں اسلام آباد کے ایوان اقتدار سے نکلیں گی اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے در و دیوار ان آوازوں سے گونجیں گے اور لرزہ بر اندام ہوں گے، تو سمجھنا کہ تم نے لا الہ الا اللہ کا ملک بنا کے اس کا حق ادا کر دیا۔ جب تک لا الہ الا اللہ کی ندا اسلام آباد کی فضاؤں سے تیرتی ہوئی دنیا کے اطراف و اکناف میں نہیں پہنچتی، اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے وطن عزیز کے نظریے کا حق ادا نہیں کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتی تفضی الی العرش مجتنب الکبائر۔ جو بھی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، یہ کلمہ اتنا طاقتور ہے، فتحت لہ ابواب السماء، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، حتیٰ تفضی الی العرش، حتیٰ کہ یہ کلمہ اللہ کے عرش کو جا کے ہلاتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ وہ جو ضربیں لگتی ہیں نا ہو کی، وہ بے اثر ہوتی ہیں۔ آپ اس کلمے کے ساتھ مخلص ہوں، مستقینا بقلبہ، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اسے بطور نظریہ حیات اختیار کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی ترتیب دیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو اتنی مراعات دیتا ہے، فرمایا کوئی پردہ ہے نہیں، کوئی آئے گا تمہارا پیغام مجھ تک پہنچائے گا، اس کی کوئی حاجت ضرورت باقی نہیں۔ فتحت لہ ابواب السماء، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، حتیٰ تفضی الی العرش، حتیٰ کہ تیرا کلمہ اللہ کے عرش سے جا کے ٹکراتا ہے۔ اور جس کی زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ اللہ کے عرش سے ٹکراتا ہے، اللہ اپنے ایسے بندوں کو کبھی ناکام کرے گا؟ کبھی رسوائی کے لیے انہیں بے یار و مددگار چھوڑے گا؟ اور میرے بھائیوں، اتنی بڑی فیسلٹی آپ کے لیے کہ تیرا رب کہتا ہے میں نے آسمان کے دروازے کھول دیے تیرے کلمے کے سننے کے لیے، اور تو کہتا کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے وہ حل کرنے والا تیار بیٹھا ہے، ہم حل کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات والاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین ودمر اعداء الدین وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔